الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحوراء زينب سلام الله عليها: ولئن اتخذتنا مغنما لتجدنا وشيكا مغرما. آپ کے خطبے کے آخری حصہ ہے، ارشاد فرماتی ہے یزید اگر تم ہمیں مال غنیمت سمجھتے ہو، آل محمد کو جو اسیر کر کے لائے ہو، جو شہداء کربلا میں شہید ہوئے ہیں، ان کی شہادت کو، اسیروں کے اسارات کو اگر تم غنیمت سمجھتے ہو، لَتَجِدَنَّ وَشِيكًا مَغْرَمًا، تو بہت عنقریب ہی تمہارے سمجھ میں آئے گا یہ غنیمت نہیں ہے، یہ غرامت ہے، یہ خسارت ہے، یہ نقصان ہے۔ حین لا تجد الا ما قدمت یداک، جب قیامت کے دن خدا کے خدمت میں، بلکہ تمہارے مرنے کے بعد جب خدا کے خدمت میں پہنچ جاؤ گے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، جو تمہارے پاس ہوگا وہی تمہارا ظلم ہے، ستم ہے، تمہارے برے اعمال ہوگا، اور کچھ تمہارے پاس نہیں ہوگا، اور اس کی سزا تمہیں بھگتنا ہوگا۔ عذاب خدا میں تم مبتلا ہو جاؤ گے۔ فرماتی ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، قرآن کی آیت آپ پڑھتی ہے، فرماتی خدا اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، تمہارے خود اعمال کی وجہ سے، جو اعمال اہل بیت کی نسبت میں تم نے انجام دیا ہے، تم عذاب خدا سے دوچار ہو جاؤ گے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، فرماتی ہے میں اپنی شکایت خدا کی طرف لے جاتی ہوں، خدا کی خدمت میں اپنی شکایت کرتی ہوں۔ ہمیں حکم شریعت میں کہ آپ اپنی شکایت کسی کے پاس نہ کرے، اپنے کو چھوٹا نہ کرے کسی کے پاس، صرف خدا کے پاس اپنی شکایتیں کرے۔ خدا مشکل کو حل کرنے والا ہے، اس کے پاس شکایتیں کرنے سے آپ چھوٹے نہیں ہوں گے، بڑے ہو جائیں گے، اس لیے کہ مشکلات کا حلال خدا ہے، توانائی خدا کے پاس ہے، قدرت خدا کے پاس ہے، اور تمہارا خدا ہے۔ بندے کی آواز سننا، دعا کو لبیک کہنا خدا نے اپنی خدائی کا فرض قرار دیا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی اذا سألک عبادی عنی، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، میں بندے سے بہت نزدیک ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا کرنے والے کی دعا کی اجابت کرتا ہوں۔ اذا دعانی، اگر وہ دل کی گہرائیوں سے دعا کرے، واقعاً دعا کرے، لقلقے لسانی نہ ہو، زبان کے حد تک نہ ہو۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے دعا کی اجابت کو طلب کرے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان لائے،
لعلہم یرشدون، پھر ان کی ہدایت ہوگی حقیقت کی طرف، مقصد کی طرف، غایت کی طرف، مشکلات کے حل کی طرف۔ یہی آپ فرماتی میں خدا کے درگاہ میں اپنی شکایت پیش کرتی ہوں۔ وعلیہ المعول، میرا اعتماد خدا پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے۔ خدا کے علاوہ اس عالم میں فانی عالم ہے، کوئی بھی توکل کے قابل نہیں ہے، خدا پر توکل ہے۔ اور علیہ المعول، خدا پر میرا اعتماد ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہے فکت کیدک، تم جتنے مکر کر سکتے ہو مکر کرو، تم شیطان سے زیادہ مکر کی صلاحیت تمہارے پاس نہیں ہے۔ وَكَانَ كَيْدُ الْإِنسَانِ شیطانی ضعیفہ، شیطان کے قید مکر ضعیف ہے۔ قرآن نے فرمایا وَإِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ، شیطان ان لوگوں پر غالب آتا ہے جو شیطان سے محبت کرتے ہیں، جو خدا کی ولایت کو قبول کرتے ہیں۔ خدا ان کو تاریکیوں سے نور کی طرف لاتا ہے، اور جو شیطان کی سرپرستی کو قبول کرتا ہے، شیطان ان کو نور سے تاریکی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو شیطان کی کوئی طاقت نہیں، خود انسان شیطان کو سرپرست بناتا ہے، اور جو خدا پر توکل کرتے ہیں ان پر شیطان غالب نہیں آ سکتا ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، شیطان ان لوگوں پر غالب آتا ہے جو خدا پر توکل نہیں کرتے۔ شیطان خود کہتا ہے میں نے تمہیں دعوت دی، لیس لی علیکم من سلطان، میں تم پر غالب نہیں آتا ہوں، میری سلطنت نہیں تمہارے اوپر، میں نے تمہیں بلایا، تم نے میری بات مان لی ہے۔ خدا نے تمہیں دعوت دی، خدا کی بات تم نے نہیں مانی، میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مانی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، قیامت میں نہیں کہتا ہے تم میری ملامت نہ کرو، مجھے سرزنش مت کرو، اپنے آپ کی سرزنش کرو۔ خدا کے دعوت کو تم نے انکار کیا، ٹھکرایا، میری دعوت کو تم نے قبول کی، تو آج مجھ پر کیوں اعتراض کرتے ہو؟ اپنے اوپر اعتراض کرو، ورنہ کیا ہے؟ شیطان ضعیف ہے، شیطان مومن کے مقابل میں کمزور ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ، ایک علاقے کے لوگ کسی درخت کی پوجا کرتے تھے۔ ایک عابد نے سوچا کہ جا کر اس درخت کو قطع کروں گا، ریشے سے کاٹ دوں گا تو لوگ پھر عبادت نہیں کریں گے۔ گیا، تیشے لے کر، کلہاڑی لے کر چلا گیا، شیطان راستے میں آیا اور روکا اس کو، تو مانا نہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ تمہیں روزانہ 2 دینار میں دیتا ہوں، تم باز آ جاؤ۔ کیسے دو گے؟ کہا کہ تمہارے تکیے کے نیچے یہ 2 دینار مل جائے گا ہر روز۔ یہ عابد واپس چلا گیا، ہر روز 2 دینار تکیے کے نیچے ملتا تھا۔ ایک عرصے کے بعد پھر تکیے کے نیچے 2 دینار نہیں تھا۔ دوبارہ اس دفعہ جو یہ گیا تھا شیطان کے ساتھ لڑ پڑا، شیطان کے سینے پر سوار ہو گیا۔ جب شیطان نے شکست کھایا تو کہا تھا مجھ کو چھوڑو، میں تمہیں 2 دینار ہر روز تمہیں دیتا ہوں۔ اب چند دن کے بعد جب دوبارہ 2 دینار نظر نہیں آیا تو دوبارہ کلہاڑی لے کر گیا، دوبارہ شیطان سے ملاقات ہوئی، شیطان نے منع کیا، نہیں مانا، دوبارہ دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ اس دفعہ شیطان جیت گیا، عابد کو گرایا، شیطان اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ تو عابد نے پوچھا یہ کیا راز ہے؟ اس دن میں جیت گیا تھا، آج تم جیت گئے۔ کہا کہ اس دن تم خدا کے لیے نکلے تھے، اسی لیے تمہاری طاقت مجھ سے زیادہ تھی، آج تم 2 دینار کے لیے آئے ہو تو میری طاقت تم سے زیادہ ہے۔ یہی ہے، شیطان طاقتور نہیں ہے، ہم خود اس کو طاقتور بناتے ہیں۔ لیکن 2 چیز، ایک تفکر ہے، اس تفکر کے محافظ ہے، ایک قرآن ہے، دوسرا کیا ہے؟ اطرت ہے۔
صرف قرآن سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. خود قرآن مجید فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. اے نبی ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو آپ تاریکیوں سے نور کی طرف لے آئے. یعنی صرف کتاب نہیں، کتاب کے ساتھ اس کتاب کے معرفت رکھنے والا، اس کتاب کے حقیقت سے آگاہ، اس کتاب کے نافذ کرنے والا، اس کتاب کے مجسم ہستی، یعنی کتاب کے ساتھ کتاب کے صحیح علم والا، کتاب کے ساتھ کتاب کو صحیح اپنی زندگی میں اتارنے والا، پھر معاشرے میں اتارنے والا. قانون صرف کافی نہیں، قانون نافذ کرنے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ صرف قانون سے کوئی قوم سعادت تک نہیں پہنچ سکتی ہے. قانون کے ساتھ قانون نافذ کرنے والے مخلص بھی ہو اور اہل معرفت بھی ہو، عمل میں بھی معصوم ہو اور علم میں بھی معصوم ہو، اس وقت مقصد حاصل ہو جائے گا. اسی لیے روزہ اول سے قرآن صامت کے ساتھ قرآن ناطق کا انتظام کیا، اسلام کے ساتھ اسلام زندہ مجسم کا انتظام کیا، شریعت کے ساتھ امام شریعت کا انتظام کہ اس کے بغیر یزید جیسے امام بن جائے تو اسلام کا کیا بنے گا؟ اگر گلہ گوسفند ہو یا حیوانات کا گلہ ہو اور اس کے چرواہا خود بیڑیا ہو تو کچھ بھی نہیں بچ سکتا. تاریخ اب مسلمانوں کی یہ حالت اب تک کیوں ہے؟ صرف نام کے حد تک ہے. خود مسلمان کہتے ہیں اصل اسلام یورپ میں ہے، چین میں ہے، امریکہ میں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا حکمران آئے جو کافروں سے بھی بدتر تھے. انہوں نے اسلام کو روح اسلام سے خالی کر دیا. اس کی وجہ کہ جب اسلام سے امامت کو چھین لیا، در حقیقت اسلام سے روح اسلام کو چھین لیا ہے. تو اب اس کو زندہ رکھنے کے انتظام بھی ہوا. آپ دیکھیں کربلا میں ایسا قیام عمل میں آیا جس کی وجہ سے بنی امیہ دشمنان اسلام منافقین رسوا ہو گئے. کربلا نے نقاب اٹھایا بنی امیہ کے چہرے سے، منافقین کے چہرے سے، بلکہ خاموش لوگوں کو بھی رسوا کیا. عموماً معاشرے میں اکثریت بڑی شخصیات خاموش رہتے ہیں، پھر کوئی لوگ آواز بلند کرے کہتے ہیں دیکھو یہ بڑے بڑے لوگ خاموش ہیں، تم پاگل آدمی شور مچاتے ہو. یعنی ایک گروہ باطل کا حامی ہے، اکثریت خاموش ہے، پھر وہ اقلیت جو حق کے آواز بلند کرتے ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں. کربلا نے خاموش لوگوں کو بھی رسوا کیا، باطل کو بھی رسوا کیا، کیونکہ فرزند پیغمبر تھے. کربلا سے پہلے سب کچھ تیار کیا تھا خاموش رکھنے کے لیے. کہا حاکم کے خلاف اقدام کرنے والا، آواز بلند کرنے والا کیا ہے؟ جاہلیت کے موت مرتا ہے، کافر ہو کر مرتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے. مسلمان معاشرے سے دور ہونے والا، مسلمان جماعت سے دور ہونے والا جاہلیت کے موت مرتا ہے. جب حسین نے یہ قیام کیا تو امت مسلمہ بیدار ہو گئی. مدینے میں قیام ہوا، مکے میں قیام ہوا، کوفے میں قیام ہوا، مختلف علاقوں میں قیام ہوا. ایک درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو قیام کربلا نے اس وقت تک کے ظالمین کو رسوا کیا، اس وقت تک کے خاموش لوگوں کو رسوا کیا، اور امت کو کامیابی کا راستہ بتایا. بہت مشکل راستہ تھا. آپ جانتے پیغمبر خدا کی کامیابی کے ایک اہم راز تاریخی حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ تھا کہ مکے میں حکومت نہیں تھی. حکومت نہ ہونے سے پیغمبر کی جان محفوظ رہی. جرأت نہیں کرتے تھے، پیغمبر کو شہید کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی. جب ایک دفعہ پیغمبر خدا نہیں ملے، پتہ نہیں چلا، افواہ پھیل گئی کہ پیغمبر شہید ہو گئے ہیں، تو حضرت ابو طالب نے بنی ہاشم کے جوانوں کو ایک ایک کر کے مشرکین کے لیڈروں کے ساتھ رکھا. میں اشارہ کروں تو قتل کرنا ان کو. لیکن اتفاق سے پیغمبر مل گئے تو آپ نے اشارہ دیا
کہ آپ لوگ ہٹ جائے. تو مشرکین نے پوچھا یہ کیا بات تھی؟ کہا کہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ اگر محمد نہ ملے تم کو قتل کرنا تھا. تو جرأت نہیں ہوتی تھی. پھر شب ہجرت کہا کہ مکے کے 40 قبیلے سے 40 بہادر لوگوں کو لاتے ہیں اور بنی ہاشم سے بھی ابو لہب کو لیا. تو کہا کہ 40 سب مل کر حملہ کریں گے اور بنی ہاشم سب کے ساتھ تو نہیں لڑ سکتے ہیں، تو جزیہ لینے پر دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے. اگر حکومت ہوتی تو آسانی سے شہید کر دیتے. حکومت نہ ہونے سے مکے کے قبائل کے پاس جرأت نہیں تھی، بنی ہاشم کے مقابلہ پر آنے کی جرأت نہیں ہوئی. اور پھر مدینے میں پیغمبر نے حکومت بنائی. حکومت بنانے سے آپ کا ہر کام چلتا تھا. یہ ایک اہم چیز ہے. کربلا میں کیا ہوا؟ حکومت، سب سے بڑی طاقتور حکومت یزید کے پاس تھی. اسلام کے بدولت یہ حکومت ملی تھی. لیکن فرض کرے ایک آدمی جس کے پاس مال و دولت ہے، کوئی ڈاکو آ کر سارے چھین لے تو وہ پیسہ والا ہو جاتا. یہی اسی طرح سے تو اس طریقے سے حکومت ان کے پاس آئی. اب اس حکومت کے مقابل میں وہ تو اسلام کو نابود کرنے پر تلا ہوا ہے. اب اسلام کو نجات دینا، امامت کا ہدف اسلام کو بچانا ہے. تو امام نے دیکھا خون کے ذریعے اسلام کو بچا سکتے ہیں، خون کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کر سکتے ہیں، خون کے ذریعے مسلمانوں کے دل سے خوف کو ختم کر سکتے ہیں، خون کے ذریعے مسلمانوں کی غیرت کو بیدار کر سکتے ہیں، خون کے ذریعے دشمن کو رسوا کر سکتے. اسی لیے کربلا کے بعد یزید کی حکومت رہی لیکن گردنوں پر، دلوں پر حکومت نہیں رہی. بنی امیہ حکمران سابق علی علیہ السلام فرماتے دین اسیر تھا ان کے ہاتھوں میں. ایسا رسوا ہو گئے کہ اب دین ان کے اسارت سے نکل آیا. اب وہ دین میں کم و زیاد کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئے. کیوں؟ ان کے چہرہ مسلمانوں کے سامنے آ گیا. یہ لوگ دشمن رسول خدا ہے، خلیفہ رسول نہیں ہے، دشمن رسول خدا ہے. فرزند پیغمبر کو اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے، خاندان اسرت کو اسیر کیا ہے. تو ان کی حقیقت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا. اس طریقے سے دین کے حفاظت کا انتظام کیا، اہل بیت کی حقانیت کا انتظام کیا. لیکن انسانوں کی طبیعت یہ سے ہے کہ عرصے کے بعد بھول جاتے ہیں. اسی لیے کربلا کے ذریعے پیغام کربلا پہنچایا اسیروں نے. پھر آنے والے نسلوں تک پیغام پہنچانے کے لیے کربلا صرف اس دن کے لیے نہیں ہوا تھا، رہتی دنیا تک تاریخ کے یزیدیت کے مقابلے میں کربلا وجود میں آئے. کیونکہ یہ خطرہ ہمیشہ دین کے مقابل میں ہے، دین کے نابودی کا خطرہ ہمیشہ ہے. سابقہ ادیان بھی نابود ہو گئے. تو اسی لیے رہتی دنیا تک کربلا کی ضرورت تھی. کل یوم عاشوراء کل ارض کربلا، یہ جملہ علماء کے جملہ ہے. یعنی سن 61 ہجری کے محرم کے 10 تاریخ کی خصوصیت نہیں ہے. جب بھی دین کو خطرہ ہو تو کربلا جیسی قربانی پیش کرنا ضروری. کربلا نمونہ عمل ہے، اسوہ ہے. اس اسوہ کے نقش قدم پر چل کر عمل کرنا ہے. کل یوم عاشوراء کا معنی یعنی عاشوراء اسوہ ہے ہمارے لیے جب بھی دین کے لیے خطرہ ہو. اور کربلا اسوہ ہے یعنی جب بھی دین کے لیے جہاں بھی دین کے لیے خطرہ ہو وہاں پر کربلا کو اسوہ بنانا ہے. تو یہ اس کیسے کر سکتے تھے کہ ہر سرزمین کے لیے کربلا اسوہ ہے، ہر روز کے لیے عاشوراء اسوہ ہے. جس دن بھی جس سرزمین میں بھی دین کے لیے خطرہ ہو حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قربانی پیش کرنا ہے، باطل کو شکست دینا ہے. تو اس کے لیے عزاداری کی ضرورت تھی کہ یہ پیغام رہتی دنیا تک ہر انسان تک پہنچا دیا جائے. پیغام عاشوراء، اسی لیے عاشوراء کو تر و تازہ زندہ رکھتے ہیں. جو کچھ کربلا عاشور کے دن پیش آیا ہے حسین کی طرف سے سب کے سب کو زندہ رکھتے ہیں تاکہ یاد رہے
تاکہ فکر حسینی، پیغام حسینی، سیرت حسینی سب کے سب زندہ رہے اور یہ پیغام دیتا رہے، مسلسل یہ پیغام دیتا رہے۔ اور عزاداری اسی لیے ہے کہ مقصد حسین کو زندہ رکھنا ہے تا روز قیامت۔ فرمایا کیا؟ فواللہ لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے یاد کو نہیں مٹا سکتے ہو، خدا نے زندہ رکھنے کا انتظام کیا ہے۔ اس کے ایک طریقہ یہی ہے کہ شیعیان اہل بیت نے غم حسین کو زندہ رکھنے کا انتظام کیا۔ یہ اہل بیت نے یہ انتظام کیا ہے، خدا نے کیا ہے۔ حضرت آدم سے گریہ شروع ہوا، انبیاء الہی نے گرے۔ کربلا پیش آنے سے پہلا دیکھو نا، ایک مصیبت پیش آنے سے پہلے تو کوئی نہیں روتا ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے ہمارے بچے مر جائیں گے، ابھی سے روتے ہیں؟ نہیں روتے ہیں۔ لیکن حسین کی شہادت کے حوالے سے پورا منظر کشی کرتا تھا جبرائیل، تو نبی خدا روتا تھا۔ تو یہ در حقیقت کس لیے ہے کہ مقصد حسین کو دین بچانا، جو مقصد حسین ہے، علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، فردی زندگی میں، معاشرتی زندگی میں، ہر حوالے سے دین کی حفاظت کرنا جو ہدف ہے، اس ہدف کو عملی کرنے کے لیے عاشورہ زندہ رکھنا۔ عاشورہ کے اندر کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ غم کے ذریعے زندہ رہ سکتا ہے، مصائب کے ذریعے زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ شکریہ، بہت شکریہ۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی طرف شبہات کرنے کی، شکوک کرنے کی، عزاداری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی بہت سازشیں ہوئی۔ اور مثلا یہ واقعات جھوٹ بولتے ہیں، یہ کرتے وہ کرتے، جبکہ تاریخ کے کسی اور واقعے کے بارے میں آپ نہیں سنتے اس قسم کی باتیں۔ تاریخ میں بہت واقعات آئے ہیں کتابوں میں، لیکن کوئی کسی واقعے پر شک نہیں کرتا ہے، صرف اسی پر شک کرتا ہے۔ اس کی وجہ کہ غم میں شک ہو جائے تو پھر غم نہیں رہتا ہے، غم نہ رہے تو عزاداری نہیں رہتی ہے۔ تو عزاداری کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، اس کو ختم کرنے کی یہ کوششیں ہیں۔ ورنہ عزاداری جو کربلا کا واقعہ تاریخی واقعہ ہے، تاریخی واقعہ یاد رہتا ہے۔ دیکھو پیغمبر خدا کے احادیث 150 سال کے بعد لکھی گئی، جو خلفاء نے منع کیا تھا اس حوالے سے نہیں لکھی گئی، 150 سال کے بعد۔ اور صحیحین ہے، سنن ہے، مانتے ہیں سب، 150 سال کے بعد لکھی گئی۔ تو احادیث یاد رکھنا بہت مشکل چیز ہے، الفاظ ہے نا، الفاظ کو 100% یاد رکھنا بہت مشکل۔ آپ نے کتنے جملے یاد رکھا ہے؟ ابھی تو کتابیں بھی ہے، سب کچھ ہے، اس کے باوجود یاد نہیں رہتی ہے۔ کسی سے کوئی جملہ سنتے ہیں تو یاد نہیں رہتی، اس کے باوجود۔ لیکن داستان یاد رہتی ہے نا، تاریخی داستانیں کیا ہوتی ہے؟ یاد رہتی ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے۔ کربلا تاریخی داستانیں ہیں، وہ یاد رکھنا آسان ہے، اسی لیے کربلا کے واقعات سینہ بہ سینہ منتقل ہوا۔ لیکن مقتل میں نے جیسا عرض کیا، اب جناب آقا بزرگ تہرانی جو الذریعہ الی تصانیف الشیعہ لکھا، 60 جلد کتابیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 50 یا 60 کے قریب مقتل تاریخ میں موجود ہے، مقتل اہل بیت کے نام سے کتابیں موجود ہیں، ان میں سے ایک بھی ابھی نہیں ہے۔ تو ایسی سازشیں تھی وقت کے حکمرانوں کی طرف سے کہ کربلا کی کوئی سند باقی نہ رہے۔ تو زیادہ تر کربلا ظاہر ہے سینہ بہ سینہ منتقل ہوا ہے۔ مولا امام پنجم یہی فرماتے تھے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہ خبر سنتا ہوں کربلا میں نیمہ شعبان میں لوگ زیارت حسین کے لیے جاتے ہیں، مصائب حسین ایک دوسرے کے لیے بیان کرتے ہیں، اور کوئی رونے والا ہوتا ہے، کوئی سنانے والا ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری تھا، اور ظاہر مصائب تاریخی واقعات ہے، اس کو یاد رکھنا بھی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے فرماتی ہے فواللہ لا تمحو ذکرنا، تم ہمارے ذکر کو محو نہیں کر سکتے ہو، نابود نہیں کر سکتے ہو، خدا نے انتظام کیا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر کے بارے میں فرمائے پیغمبر آپ کی یاد کو ہم نے بلند کیا۔
تو آل محمد بھی وہی خط محمد ہے، راہ محمد ہے، صراط محمد پر ہے، تو ان کے یاد کو بھی خدا نے بلند کیا ہے۔ وَلَا تُمِيتُ وَحْيَنَا، اور ہماری وحی کو بھی تم نابود نہیں کر سکتی ہو۔ اسلام جو وحی ہے خدا نے پیغمبر خدا پر نازل کیا ہے، تمہارا ہدف اسلام کو مٹانا ہے، تمہارا مقصد اسلام کو مٹانا ہے۔ دو عرض کیا، ایک پیغام، ایک اسلام، دوسرا اسلام کے محافظ، ایک قرآن صامت، دوسرا قرآن ناطق، ایک اسلام شریعت، دوسرا اسلام زندہ۔ جب تک نافذ کرنے والا نہ ہو تو صرف نظریہ کا کوئی فائدہ معاشرے میں نہیں ہوتا ہے۔ تو نظریہ نافذ کرنے والے آل محمد تھے، ان کو بھی تم ختم نہیں کر سکتے ہو، اور خود نظریہ جو اسلام ہے اس کو بھی تم ختم نہیں۔ خدا نے ضمانت لی ہے، خدا نے انتظام کیا ہے اس کا۔ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرت اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فلا تتقدموہما، ان سے آگے بھی نہیں بڑھنا، ان سے پیچھے بھی نہیں رہنا، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے، حتی یرد علی الحوض، تاکہ حوض کو سر تک ساتھ ہوں گے اور میرے پاس آئیں گے۔ اسلام کے حفاظت کا یہ انتظام اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اس حدیث کی تفسیر میں دوسرے حدیث ہے، وہ بھی شیعہ سنی سب کے پاس ہے، لا یزال الدین قائما ما دام 12 امیرا 12 اماما 12 حاکما، یہ جو روایت 12 ہے شیعہ سنی سب کے درمیان ہے، 12 امیر، امام، خلیفہ، جو مختلف عبارات ہیں مختلف احادیث میں۔ تو یہ حفظ دین کا انتظام کیا، اسی لیے جناب سیدہ جناب شہزادی فرماتی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، ہمارا مقصد حاصل ہے، دین کے حفاظت ہمارا مقصد تھا، وہ حاصل ہے۔ یہ جو خون بہایا تم نے سمجھا خون بہانے کے ذریعے ختم کیا، ہمیں نہیں، ہم قیامت تک زندہ ہو گئی اس خون کے ذریعے۔ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا بنایا ہم نے، پیغام دیا جہاں بھی دین کے خلاف سازش ہو جائے وہیں پہ کربلا بناؤ، جہاں جب بھی دین کے خلاف سازش ہو جائے وہیں پہ عاشورہ بناؤ۔ اب کچھ ہمارے عجیب و غریب مخلوقات کچھ ہے، کہتے عاشورہ کربلا، یہ کیسی بات ہے؟ نہیں، کربلا و عاشورہ کو اسوہ بنانا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، ورنہ عاشورہ بن چکا ہے، کربلا بن چکا ہے، لیکن اس کے نقش قدم پر چلنا، یہ مراد ہے۔ وَلَا تُدْرِكُ أَمَدَنَا، یزید تم ہمارے انتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہو، ہم ایسی لامحدود شخصیات ہے، خدا کے سب سے اعلیٰ مخلوقات ہے، تم جیسے چھوٹے انسان ہماری حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے ہو، ہمارے انتہا تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ وَلَا تَرْحِضْ عَنْكَ عَارَهَا، تم نے جو کربلا میں ظلم کیا ہے، ستم کیا ہے، پھر اسیروں کو اسیر کیا ہے، اس ننگ و عار کو، اس ننگ و عار سے اپنا آپ کو کبھی پاک نہیں کر سکتے ہو، تمہارا نام گالی میں شامل ہو جائے گا۔ وَلَا تَرْحِضْ عَارَهَا، ان مظالم کے ننگ و عار سے کبھی تم پاک نہیں ہو سکتے ہو۔ یزیدیت نابود ہو گیا، یزید زندہ رہا، یزیدیت نابود ہو گئی۔ وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَتْ، تمہاری رائے، تمہارا نظریہ انتہائی پست، انتہائی حقیر، انتہائی احمقانہ نظریہ ہے۔ وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ، تمہارے دن محدود ہے، تمہارے دن محدود ہے، تا روز قیامت محمد و آل محمد کے دین باقی ہے، تمہارا دین محدود ہے۔ وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدْ، جو تمہارے لشکر ہے، جو تمہارے لوگ ہیں، وہ پراکند ہو جائیں گے، بہت جلدی ہی پراکند ہو جائیں گے۔ یوم یناد المنادی، جس دن ندا کرنے والے ندا دے گا، الا لعنت اللہ علی الظالمین، خدا کے لعنت ہو ظالموں پر۔ قیامت کے دن خدا اعلان ہوگا، خدا کے لعنت ہو ظالمین پر، تمہیں پتہ چلے گا تمہاری کیا حیثیت،
تمہارے لوگوں کی کیا حیثیت ہے۔ فالحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا مالک ہے، عالمین کا پالنے والا ہے۔ اس طرح سے عشق خدا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا سارے دنیا کے غم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، برداشت کرتی ہے۔ آپ خود دیکھتے ہیں نا، ایک دفعہ نماز شب ترک نہیں کیا۔ امام حسین وصیت کرتے ہیں کہ بہن مجھے اپنی نماز شب میں یاد رکھنا، اور حسین کی کٹے ہوئے گلے کو اٹھا کر دعا کرتی ہے، خدایا اس قربانی کا قبول فرمائے۔ اس معرفت کے ساتھ اقدام کرنے والی کبھی کمزوری کے احساس نہیں کرتی ہے، ہمیشہ کامیابی کے احساس کرتی ہے۔ اس کا رابطہ خدا کے ساتھ برقرار ہے۔ ہم اس معرفت اعلیٰ سے محروم ہیں شاید، لیکن کچھ سمجھ سکتے ہیں خدا کے ساتھ رابطہ برقرار ہونے کا معنی کیا ہے۔ کبھی اپنے کو تنہا محسوس نہیں کرتی ہے، کمزور محسوس نہیں کرتی ہے۔ پشیمانے کا معنی نہیں ہے، جس ہستی کے لیے کیا ہے اس ہستی کے سامنے ہو رہا ہے سب کچھ۔ خوف نہیں، لا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہے آئندہ کا، نہ حزن ہے اپنے گزشتے پر، کیونکہ خدا کے لیے کیا، خدا کے سامنے ہے۔ فالحمدللہ رب العالمین الذی ختم لأولنا بالسعادہ، خدا نے ہمارے پہلی شخصیت کو سعادت کے ساتھ خلق فرمائی، اس کے لیے سعادت پورے کے پورے سعادت دی، والمغفرہ مغفرت دی۔ ہمارے اول کو سعادت اور مغفرت کے ساتھ اس کا خاتمہ فرمائے۔ خاتمہ سے مراد یعنی پوری سعادت، پوری مغفرت اس کو عطا کی۔ اب مغفرت سے مراد امکان ہے، قرآن میں جو آیت ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کے لیے فتح مبین عطا کی، فتح مکہ۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوا، لیکن مقدمہ تھا فتح مکہ کا۔ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ، تاکہ آپ کے گزشتہ گناہان کو بھی خدا معاف کرے، وَمَا تَأَخَّرَ، بعد کے گناہان۔ یہاں پر پیغمبر تو معصوم ہے۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاكُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے انبیاء کو خالص کیا، مخلص بنایا یاد قیامت سے، اور مخلصین پر شیطان غالب نہیں آ سکتا۔ یہاں گناہ سے یعنی مکہ والے تمام عرب پیغمبر کو گناہگار سمجھتے تھے، مجرم سمجھتے تھے۔ بالکل جزیرۃ العرب میں یہ عقیدہ تھا، اگر پیغمبر حملہ کرے مکے پر تو ابابیل آ کر نابود ہو جائے گا، لشکر اسلام نابود ہو جائے گا، اور ظاہر ہے تو سارے الزامات پیغمبر پر لگاتے تھے۔ جب فتح مکہ ہو گیا سارے الزامات ختم ہو گئے، سارے الزامات لوگوں کی نگاہ میں جو پیغمبر گناہگار سمجھے جاتے تھے وہ سارے گناہ مٹا دیے گئے، کوئی ابابل نہیں آیا۔ اور ظاہر ہے جب غالب آتے ہیں تو مولا امیر المومنین نہج البلاغہ فرماتے ہیں اگر کسی کے پاس دنیا آ گئی تو دوسروں کو خوبیاں بھی اس کی طرف نسبت دیتے ہیں، کسی سے دنیا چھن گئی تو اپنی خوبیاں بھی لوگ انکار کرتے، اس کے اپنی خوبیوں کے بھی انکار کرتے، یہ ایک صفت ہے انسانوں کی۔ تو یہاں گناہ سے مراد یعنی لوگ جو پیغمبر کو گناہگار سمجھتے تھے، مشرکین، مسلمان تو نہیں، مشرکین جو پیغمبر کو گناہگار سمجھتے تھے، فتح مکہ کے بعد یہ سارے تصورات ختم ہو جائے گا، پیغمبر کے سب مداح ہو جائیں گے، پیغمبر کے عاشق ہو جائیں گے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وہ آخر ولی آخرین بالشہادت والرحمہ، ہمارے آخری ہستی کو شاید کربلا کی طرف اشارہ ہے، اس پر شہادت کو ختم کیا، یعنی اعلیٰ درجے کی شہادت اور رحمت، شہادت اور رحمت۔ دیکھیے شہادت کربلا کو رحمت سمجھتی، خود امام جب آئے گھوڑے سے زمین پر کیا فرمایا؟ رضا بقضائک تسلیما لامرک، خدائے میں راضی ہوں، خدائے جب بھی کوئی حاجت لے کر تیرے درگاہ میں آیا تو نے میری حاجت پوری کر دی۔ حسین وہاں پر فرما رہے ہیں کہ خدا نے ہمیشہ حسین کی حاجت پوری کی۔ وَنَسْأَلُ اللَّهَ أَن يُكَمِّلَ لَهُمُ الثَّوَابَ، خدا سے ہم دعا کرتی ہے کہ
ان کے ثواب کو پائے تکمیل تک پہنچے، مکمل ثواب عنایت فرمائے، یوجب لہن مزید، اور مزید ثواب اور درجات میں اضافہ فرمائے، ویحسن علینا الخلاف انہ رحیم، اور خدا ان کی جگہ پر ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے بعد خدا ان کے جانشین بن کر ہم پر رحمتیں نازل فرمائے۔ انہ رحیم ودود، خدا رحیم ہے، ودود ہے، یعنی محبت کرنے والا ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے خدا کافی ہے، خدا وکیل ہے، ہمارے سارے مسائل حل کرنے والے خدا ہے۔ جناب سیدہ کی شہزادی کی یہ خطبہ بتاتی ہے کہ یہ در حقیقت کربلا کے ایک ترجمان ہے، کربلا کے اسیروں کے احساسات آپ بتا رہی ہے۔ عقیلہ قریش، آج 27 صفر ہے، شب 28 ہے، شب غم ہے، امام حسن مجتبیٰ پیغمبر خدا کی شہادت کے ایام ہے۔ پیغمبر خدا خود فرماتے ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، جو اذیت مجھے دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ شاید پیغمبر اپنے علم نبوت سے، خدا جو انبیاء کو علم غیب دیتا ہے، فرماتا ہے کہ الا من ارتضی من رسول یجتبی من رسلہ من یشاء، تو خدا نے غیب کی خبر دی تھی اور پیغمبر نے دیکھا تھا بہت سے پیغمبر کے احادیث سے کہ آئندہ آنے والے حوادث کو پیغمبر نے خبر دی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے کیا ہونے والا ہے، کربلا میں کیا ہونے والا ہے، اہل بیت کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، جناب سیدہ کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے۔ اسی لیے فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت۔ روایت میں ہے پیغمبر کے آخری ایام تھا جب آپ بستر علالت پر تھے، جناب سیدہ آپ کی تیمارداری کرتی تھی، واحد بیٹی تھی پیغمبر کی، ظاہر ہے آپ سے بہتر کوئی اور پیغمبر کی تیمارداری نہیں کر سکتی تھی۔ اس وقت دق الباب ہو جاتا ہے، آپ جاتی ہے، کوئی آدمی آیا ہے پیغمبر سے ملنا چاہتا ہے، فرمایا پیغمبر کی طبیعت سازگار نہیں، تم واپس جاؤ۔ چلا جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے، دوبارہ دق الباب کرتا ہے۔ جناب سیدہ یہی فرماتی ہے تم چلے جاؤ، پیغمبر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پیغمبر اس وقت بیدار ہو چکے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی اس کو آنے کی اجازت دو۔ یہ خدا کا وہ فرشتہ ہے جو کسی سے اجازت نہیں لیتا ہے، یہ آپ کی عظمت ہے کہ اجازت لے رہا ہے۔ پتہ نہیں دروازے کی کیا راز تھی، شاید پیغمبر بتانا چاہتا تھا، خدا بتانا چاہتا تھا در فاطمہ کی بڑی عزت ہے، اس در کا احترام رکھو۔ لیکن پیغمبر کے وفات کے مختصر دنوں کے بعد آگ لگا دی گئی۔ جناب سیدہ زخمی ہو گئی، آپ کا محسن شہید ہوا۔ عجیب ہے آل محمد کے ساتھ کس طرح سے لوگ پیش آئے کہ رات کی تاریکی میں پیغمبر کی واحد بیٹی دفن ہو جاتی، امت ہے لیکن پیغمبر کی اکلوتی بیٹی رات کی تاریکی میں دفن ہو جاتی ہے، غریبوں کی طرح، بے کسوں کی طرح۔ آپ خود وصیت کرتے میرے جنازے پر مجھ پر ظلم کرنے والے کسی کو آنے کی اجازت نہ دو، تو رات کی تاریکی میں غسل دی گئی، کفن پہنائی گئی، بچوں کو الوداع کے لیے بلایا تو ان سے کہا کہ زیادہ بلند آواز میں گریہ نہ کرنا۔ تدفین کے لیے لے گئے، بچیوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے۔ رات کی تاریکی میں دختر پیغمبر دفن ہو گئی، اور یہی علی کے ساتھ بھی پیش آیا۔ جب علی دنیا سے چلے جاتے ہیں، آپ کی خلافت ہے، آپ کی حکومت ہے،
لیکن اس کے باوجود بھی رات کی تاریکی میں دفن ہو جاتے ہیں. یہی خوف ہے، یہی خطرہ ہے کہیں نبش قبر نہ ہو جائے. مسلمان کتنی دشمن ہیں آل محمد کے ساتھ. آل محمد کی محبت واجب ہونے کو تو سب مانتے ہیں نا. غدیر کے دن محبت کے پیغام دیا، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ غدیر کے دن خلافت کا پیغام نہیں تھا، محبت کا پیغام تھا. لیکن دفن کے بھی موقع نہیں ملا، رات کی تاریکی میں دفن ہو گئے. اور حسین دفن ہی نہیں ہوئے. جناب سیدہ تاریکی میں دفن ہو گئی، علی تاریکی میں دفن ہو گئے، لیکن حسین دفن ہی نہیں ہو گئے. 3 دن آپ کی لاش ریتوں پر پڑی رہی. امام حسن مجتبی بہت مظلوم امام ہے، شاید امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ آپ انسان پر ظلم ہو جائے، غیر ظلم کرے تو کسی حد تک قابل تحمل ہے، جب اپنے ظلم کرے تو بہت سخت گزرتا ہے. امام کی زوجہ نے امام کو زہر کھلایا. امیر شام کا بھیجا ہوا زہر امام کی زوجہ نے امام کو پانی میں ڈال کر یا اصل میں ڈال کر پلایا گیا. لیکن حسین عرض کے اس حوالے سے خوش قسمت تھے. آپ کی زوجہ رباب جب دربار کوفہ میں تھی، ابن زیاد چھڑی مارتا ہے حسین کے دندان مبارک پر، کھڑی ہو جاتی، حسین کے سر کو لیتی سینہ سے لگاتی ہے. جب مدینہ پہنچتی ہے پورا سال، 1 سال صرف زندہ رہی، حسین کے غم میں 1 سال زندہ رہی، اور اس سال میں کبھی سائے میں نہیں بیٹھتی تھی. فرماتی تھی حسین کی لاش دھوپ میں پڑی رہی اور میں کس طرح سے سائے میں رہوں، اور کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا. فرماتی تھی حسین پیاسے شہید ہو گئے، میں کس طرح سے ٹھنڈا پانی پی سکتی ہوں. لیکن امام حسن مجتبی اتنے مظلوم تھے، آپ کی زوجہ نے آپ کو زہر حلاہل کا اصل یا پانی پلایا. آپ دنیا سے چلے گئے. آپ کی آخری لمحات میں جب حسین پہنچے گریہ وزاری کرنے لگے. فرمائے بھیا حسین گریہ نہ کرنا، آپ کی مصیبت کی طرح کسی کی مصیبت نہیں. 30,000 مسلمان کلمہ پڑھنے والے آپ کے خیمگاہ کی طرف حملہ کریں گے. حسن مجتبی نے وصیتیں کی. فرمایا اگر ہو سکے نانا کے روزے میں دفن کرنا، نانا کے جوار میں دفن کرنا. اگر دشمنوں نے اجازت نہیں دی تو خون نہیں بہانا ہے. حسن مجتبی کا جنازہ بڑے جوش کے ساتھ، بڑے دھوم کے ساتھ نکلا. بڑی تعداد میں تشییع کرنے والے تھے، لیکن جب روضہ رسول کے پاس پہنچا دشمن آئے تھے جنگ کرنے کے لیے، کہہ رہے تھے کہ ہم اجازت نہیں دے سکتے حسن مجتبی کو پیغمبر کے ساتھ دفن کیا جائے. بعض روایات یہ بھی کہتی ہے 70 تیر پیوست ہو گئی. جوانان بنی ہاشم نے تلواریں نکالی. سید سجاد سید شہداء نے فرمایا بھیا حسین نے منع فرمایا ہے، بھیا حسن مجتبی نے منع فرمایا ہے، خون بہانے کی اجازت نہیں دی. یہ امام حسن مجتبی کی قسمت تھی. نانا کے پاس دفن کے لیے حسن نے مجتبی کو نانا کے پاس دفن کرنے کے لیے حسین تھے، علمدار تھے، محمد حنفیہ تھے، جوانان بنی ہاشم تھے، جنگ کے لیے تیار تھے، لیکن حسین کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا.
نکلا ہوا جنازہ دولت سرا واپس آیا، نہ معلوم سیدانیوں کی کیا حالت تھی، بھائی حسن مجتبیٰ کا جنازہ دوبارہ واپس آیا، دوبارہ بقیع کی طرف گیا، دفن کو